الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا پچھلی آیات میں عرض کیا تھا میں نے کہ حق تعالی شانہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ انہیں آپ مثال بتا دیجئے ان دو شخصوں کی جن میں سے ایک کے پاس باغات تھے جو خوب پھل دے رہے تھے اور دوسرا جو تھا اس نے جو کچھ ملا تھا اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور باپ کی موت کے بعد جب میراث تقسیم ہوئی تو دونوں کو برابر برابر حصہ ملا تھا۔ ایک نے اپنے مال کو دنیا بنانے میں اور دنیا کی تعمیر میں خرچ کیا، چنانچہ زمین، جائیداد، باغات، نوکر، چاکر، مال، مویشی، یہ سارا اس نے بنوایا اور بڑے مالداروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ جو دوسرا بھائی تھا وہ اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ دنیا کی زندگی تو سفر کی زندگی ہے، یہاں کچھ بنانا کیا معنی رکھتا ہے، کس کام آئے گا ہمارے، ہمیں اپنی آخرت بنانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ مال و دولت ملی تھی باپ کے میراث میں سے اس کو اس نے صدقہ خیرات میں خرچ کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ پروردگار یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اسے آپ آخرت میں جنت کے اندر ہمیں فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، گویا دنیا ہی سے وہ آخرت کی چیزوں کی خریداری کر رہا تھا۔ ایک دفعہ مال خرچ کیا، رب العالمین اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں جنت عطا فرمائیے گا۔ پھر خرچ کیا، پروردگار عالم جنت میں فلاں نعمت مجھ کو عطا فرمائیے، فلاں نعمت مجھ کو عطا فرمائیے گا۔
گویا دنیا میں جو مال خرچ کر رہا تھا، آخرت میں نعمتوں کی تعیین بھی کرتا جا رہا رب العالمین، آخرت میں یہ دیجیے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ باقیات صالحات حقیقت میں یہی چیزیں جو خرچ آدمی آخرت کے لیے کرتا ہے وہ وہاں اس کو ملے گا اور یہی باقی رہے گا، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہے گی، وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی۔ دنیا میں تو ایک نعمت ملتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے، ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے، وہاں لازوال نعمتیں ملیں گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ مومن کی نگاہ اپنے ہر عمل میں آخرت پر ہوتی ہے، چنانچہ اس نے اپنے سارے مال کو صدقہ خیرات میں خرچ کر ڈالا، آخرت میں ثواب کی امید پر اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے مقصد سے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ایک روز وہ مالدار شخص جو ہے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے گیا، اپنے باغات کو دکھایا، اپنے نوکروں چاکروں کو دکھایا، اپنے مال مویشیوں کو دکھایا، اپنے کھجوروں اور انگوروں کے باغات کو دکھایا اور کہنے لگا کہ دیکھ، میں نے دنیا کے اوپر اپنا مال خرچ کر دیا، مجھے کیا کتنا ملا، میری دولت کتنی بڑھ گئی، دیکھ تو اپنی آنکھ سے، اور ایک تو ہے، تجھے بھی تو اتنے مال ملا تھا میراث میں جتنا مجھ کو ملا تھا، مگر تو نے کچھ بھی نہیں کیا، دنیا کے لیے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اب تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اپنے باغات کی سیر کرا رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا تھا اس نے یہ بھی کہہ ڈالا تھا، کیونکہ اس کے باغ میں ہر سال پھل آتے تھے، ہر پیڑ پھلتا تھا، تو سمجھنے لگا کہ میرا باغ دنیا کے سارے باغات سے اول، اس لیے کہ دنیا میں جو اور باغات ہیں ہمیشہ پھل نہیں آتا، اور اگر ہمیشہ آیا بھی تو ہر پیڑ نہیں پھلتا، اور اگر ہر پیڑ پھلا بھی تو پیڑ پورا نہیں پھلتا، کبھی کوئی حصہ پھل گیا، کبھی کوئی کسی حصے میں پھلا گیا، یہ ہوتا ہے۔ اور اس کا باغ ایسا تھا کہ ہر سال پھلتا تھا، پورا باغ پھلتا تھا، ہر پیڑ پورا پھل لاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا باغ تو پھر میرے ہی باغ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اس وقت انشاءاللہ کہہ لیا ہوتا، کیوں نہ کہہ لیا اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر ایسا کہہ لیا ہوتا تو اس کی برکتیں اسے حاصل ہو جاتی، مگر اس نے تو اس موقع پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بھی نہیں کہا، گویا سب کچھ اپنے ہی کو سمجھ رہا۔ تو دوسرے بھائی نے کہا اگر تو مجھے کمزور سمجھتا ہے، تیرے پاس دولت ہے میرے پاس دولت نہیں ہے دنیا کی، تیرے پاس نوکر چاکر ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس مال مویشی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تو ایسا سمجھتا ہے تو یہ تیری بھول ہے، تو نے اپنا مال دنیا کے اوپر خرچ کر کے آخرت سے ہاتھ دھو لیا، تو نے صرف دنیا بنائی اور میں نے تو آخرت بنائی۔ تو 4 دن کے بعد دنیا سے چلا جائے گا، یہ سارا مال مویشی باغ ساتھ جتنا ہے یہ سب یہی کہیں پڑا رہ جائے گا، اور تیرا نہیں ہوگا، دوسروں کی میراث بن جائے گا، تیرا کس کام کا، تو یہاں سے چلا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک
میرے اس نفقات کو قبول فرما لیں، میں نے جو اللہ کے لیے خرچ کیا ہے حق تعالی شان اس کو قبول فرما لیں، اور اس سے بہتر نعمتیں ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں۔ اور یہ جو تیرا باغ ہے اگر تیری زندگی تک رہ بھی گیا تو تو چھوڑ کے چلا جائے گا اور اس کے مالک دوسرے لوگ بن جائیں گے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو باغ لگاتا ہے، جو مال بناتا ہے، اس کی زندگی میں ہی کوئی بڑی آفت اس کے اوپر آ جاتی ہے اور آدمی کے ہاتھ سے سب نکل جاتا ہے۔ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر۔ کہیں ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس باغ پر، جس مال پر، جس حشم قدم پر تجھے اتنا تکبر ہے، اتنا ناز ہے، کہیں کسی آفت کا شکار نہ ہو جائے۔ او یرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، اگر کہیں کوئی آسمانی آفت آ پڑی تو یہ سارا کا سارا باغ تہس نہس ہو جائے گا، سارے مال مویشی تیرے ختم ہو جائیں گے، اور تیری یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، اس کے اوپر کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باغوں کی شادابی پانی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا ہے، چونکہ انسان کو اس دنیا پر بسایا ہے، اس کی ضروریات کا اللہ پاک نے انتظام بھی کیا۔ اوپر سے اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے جس سے زمین کے ظاہری حصے کو سیرابی ملتی ہے، اور دوسرا سلسلہ اللہ رب العالمین نے باغات کی تیاری کے لیے اور انسان کی سیرابی کے لیے یہ انتظام فرمایا ہے کہ زمین کے نیچے نیچے پانی دوڑا دیا ہے، زمین کے نیچے پانی چل رہا ہے، ادھر اوپر سے بارش ہوتی ہے، اوپری حصے کو پانی ملتا ہے، اور نیچے جو پانی چل رہا ہے اس سے درخت اپنی جڑوں کے ذریعے سے پانی حاصل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ 12 مہینے سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ کبھی کبھی پانی نیچے اتر جاتا ہے تو باغ کی شادابی پانی کی بنیاد پر، پانی اگر نیچے اتر گیا، بارش ہمیشہ ہوتی نہیں، اللہ کا انتظام ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے، نیچے جو پانی ہے ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اگر پانی نیچے اتر گیا تو پھر کوئی اس کو اوپر لا نہیں سکتا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس پانی کو پھر وہ اوپر واپس لے آئے۔ یہی وجہ تو ہوتی ہے کہ ٹیوب ویل والے کیا کرتے ہیں، جب پانی کا اسٹیٹا نیچے چلا جاتا ہے تو اپنا پنکھا اور نیچے لے جا کر کے باندھتے ہیں تاکہ نیچے سے پانی مل سکے۔ وہ طاقت تو پانی کو اوپر اٹھا لاؤ، ہے کسی کے اندر ہمت، کسی کے اندر طاقت ہے اس کی کہ نیچے جانے والے پانی کو پھر اوپر کر لے، بجائے مشین کا پنکھا نیچے لے جانے کے پانی کو ہی اوپر کیوں نہیں کر لیتے، بڑے طاقتور ہو تو۔ یہی سمجھ لو کہ یہ چیزیں سب تمہاری قدرت سے باہر۔ میں تو آگے ایک بات اور کہتا ہوں، یہ پانی ہی جو اتنی بڑی مقدار میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہمیشہ یہ پانی اللہ پیدا کرتا رہتا ہے، اسی سے ساری چیز کی زندگی ہے۔ اس پانی کے بنانے میں بھلا کسی انسان کا کیا دخل ہے؟ کیا انسان پانی بنا سکتے ہیں؟ ارے میاں تھوڑا سا پانی بنا لینا دوسری چیز ہے، اتنا پانی کہ جو سارے جہان کو سیراب کر دے وہ تمہارے بس کی بات کہاں ہے؟
یہ پانی جب سے انسانی برادری بلکہ جانور بھی، جتنے جانور ہیں سب پانی کی بنیاد پر، اور آگے بڑھ کر کے جتنے اشجار و نباتات ہیں یعنی پیڑ پودے ہیں، سب کو پانی کی ضرورت ہے، سب پانی استعمال کر رہے ہیں، سارے پیڑ پانی استعمال کر رہے ہیں، ساری گھاسیں پانی استعمال کر رہی ہیں، سارے جانور پانی استعمال کر رہے ہیں، سارے انسان پانی استعمال کر رہے ہیں، بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ ضرورت ایک لوٹے کی ہے تو 4 لوٹا 10 لوٹا پھینک رہے ہیں۔ بتائیے ایک لوٹا پانی بھرنے کے لیے اگر آپ سمرسیبل چلائیں گے تو کتنا پانی ضائع ہوگا؟ ایک لوٹا ملے گا اور 10 لوٹا سے زیادہ تو پانی ضائع ہو جائے گا۔ اتنا فراوانی کے ساتھ پانی استعمال ہو رہا ہے مگر پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ یہ پانی بنتا کہاں سے ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے بن رہا ہے؟ اس میں انسان کے ذہن و دماغ کا، انسان کی عقل کا، انسان کے فن کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ رب العالمین کو اب یہ ہوا کہاں سے بنتی ہے؟ کوئی کہے ہوا کہاں سے بنتی؟ تو ہوا بنتی ہے، اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں۔ پانی بنتا ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں۔ یہ روشنی اللہ سورج کی دے رہا ہے، اس روشنی کے بنانے میں اور اس روشنی کے آنے میں انسان کی طاقت کا کوئی بھی دخل نہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ اس میں سے ایک بھی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پانی اگر تیرے باغ کا نیچے چلا گیا تو تو کیا کرے گا؟ پائے گا کسی آدمی کو جو اس کو واپس اوپر لے آ سکے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے باغ کے سارے پودے سب خشک ہو جائیں گے اور تیرا باغ جو ہے وہ سب کا سب ناش ہو جائے گا۔ تو یہ جواب دیا اس نے، او یصبح ماؤھا غورا فلن تستطیع لہ طلبا۔ بات یہ ہوئی، ختم ہو گئی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تھوڑے ہی وقفے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ ایسی باتیں سنون چلی کہ جس کی وجہ سے اس کے باغ کے جتنے پودے تھے وہ سارے کے سارے زمین دوز ہو گئے، اور باتیں سنون کی وجہ سے سارے پھل جل گئے۔ ایسی آفت آئی کہ سارا باغ تہس نہس ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اب جب جا کر کے اپنے باغ کا معائنہ کرتا ہے وہ سیٹھ، تو دیکھتا ہے کہ جتنے انگور کے پودے تھے وہ سارے کے سارے زمین پر چپکے ہوئے، زمین پر پڑے ہوئے، پھل سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے، پیڑ ٹوٹ چکے ہیں، اور زہریلی ہوا یا گرم ہوا کی وجہ سے سارے پھل جو ہیں وہ سب بیکار ہو چکے ہیں۔ اب رہ گیا بیچارہ ہاتھ مل کر، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ بھائی باغ ہو یا کھیت ہو، پہلے اس کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس میں سے آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ پیڑ چلے گئے، باغ چلا گیا تو چلا گیا، اب افسوس تو ہمیں اس کا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جو اتنا پیسہ لگا دیا تھا، جو اتنا خرچ کیا تھا، وہ بھی چلا گیا، اسی کے ساتھ وہ بھی ڈوب گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ، اب ہاتھ مل رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، مگر اس کو اس بات کا احساس ہوا یہ بے برکتی ہے میرے اس تکبر کی جو میں نے اپنے بھائی سے
اس کے سامنے اپنی بڑائی جتایا تھا اور تکبر ظاہر کیا تھا، اور میں نے اس ساری نعمت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تھا اور اپنی ذاتی محنت کا نتیجہ سمجھا تھا، اپنی عقل اور اپنے دماغ اور اپنے شعور اور اپنے پیسے وغیرہ کے خرچ کرنے کا نتیجہ ہم نے جو یہ سمجھا تھا، حقیقت میں یہی غلط نکلا۔ اب کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، میں نے شرک نہ کیا ہوتا، میں نے ان نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھا ہوتا تو یہ مصیبت ہمارے اوپر شاید نہ آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی یا تو نیک خاندان کا تھا یا خود اس کے دل میں نیکی کے جذبات تھے اور ایمان کی کچھ رمق باقی تھی یا کچھ روشنی اس کے اندر ایمان کی موجود تھی۔ اس لیے کہ جب آدمی کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے تبھی اپنے گناہ کا احساس بھی ہوتا ہے، اور جب دل سے نور ایمانی جاتا رہتا ہے تو گنہگار کو اپنا گناہ نظر ہی نہیں آتا، اس کو کبھی اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی کفر شرک میں اور اسی گناہ کے کام میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مصائب جو ہوتے ہیں وہ مومن کے لیے تعزیانہ ہوتے ہیں۔ مومن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے اعمال کا معائنہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں کوئی گناہ تو میں نے نہیں کیا کر ڈالا تھا، کہیں مجھ سے کفر و شرک تو نہیں صادر ہو گیا تھا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ یہ احساس بڑی چیز ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ احساس جاگتا رہتا ہے انہیں توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور جن لوگوں کے دلوں سے یہ احساس جاتا رہتا ہے وہ توبہ کی توفیق سے محروم رہتے ہیں، ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ گناہ کرتے ہیں اور دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں گے اور کبھی احساس نہیں ہوگا اپنے گناہ کا، بلکہ دوسرے لوگوں کو وہ صحیح سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ میں نے بتایا تھا نا مجوسی لوگ مشرک کیسے ہوئے، غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد میں اس کو لوگوں کو سمجھایا کہ ہم نے صحیح کیا ہے، درست ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت توحید سے محروم ہو گئے، ایمان کے نور سے محروم ہو گئے، توحید کے بجائے شرک ہاتھ لگ گیا اور اسی شرک میں وہ ڈوب گئے۔ تو اپنے گناہوں کا احساس ہو، اپنے عمل کا آدمی جائزہ لیتا رہے کہ میں نے کون سا کام صحیح کیا ہے اور کون سا کام غلط کیا ہے، میں نے کون سا عمل اپنا ایمان کے موافق کیا ہے، کون سا عمل ہم سے ایمان کے خلاف صادر ہوا ہے، اس کے اوپر نظر ڈالتا رہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس سے آدمی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور توبہ کو حق تعالی شانہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اسے احساس تھا کہ میں نے جو شرک کیا ہے اسی شرک کا یہ خمیازہ ہے جو مجھ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ اسی شرک کی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا سارا مال و اسباب تباہ و برباد ہو گیا، اس کو اس کا احساس تھا۔ تو کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ آگے قرآن کہتا ہے لم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ،
اگر اللہ کی جانب سے کسی مصیبت کا فیصلہ ہو گیا تو کوئی مددگار نہیں پاؤ گے اللہ کے مقابلے میں جو تمہاری مدد کر سکے، اور نہ تم خود ہی اللہ پاک کا مقابلہ کر پاؤ گے۔ دونوں باتیں تمہارے بس سے باہر۔ دنیا میں بعض آفتیں آتی ہیں، لوگوں کے ذہن و دماغ کے برخلاف، لوگوں کے عزائم کے برخلاف، توقعات کے برخلاف، مگر کیا کریں؟ کچھ کر سکتے، مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے جو چیز آئے گی اس کا مقابلہ جو کوئی کر نہیں سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، قرآن اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ صحت، یہ تندرستی اور یہ جان، یہ روح، اور اسی طرح سے دنیا کے تمام مال مویشی جو ملے ہوئے ہیں، اسی کے اوپر تکیہ لگا کر کے بیٹھا نہیں رہنا چاہیے اور اسی پر مگن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ اول تو اپنی زندگی کا ہی ٹھکانہ نہیں، اور اگر رہ بھی گئے تو اسی کی کون سی گارنٹی ہے کہ جو کچھ مال مویشی اور جو کچھ باغ جائیداد ہمارے پاس ہے وہ سب ایسی سلامت رہے گی، اس پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی مصیبت اس کے اوپر نہیں ہے، اسی کی کون سی ضمانت؟ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے، کسی چیز کو دنیا میں بقا حاصل نہیں ہے، اس لیے صرف دنیا پر نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی بات سوچنا چاہیے، اور یہ سوچائے گا کب؟ جب اللہ کا کلام سنیں گے تب۔ اس کی فکر کب پیدا ہوگی؟ جب اللہ کا کلام کانوں میں پڑے گا اور دل کی گہرائیوں میں پہنچے گا تو پھر ہماری نظر آخرت کی طرف جائے گی۔ اور جو لوگ کان بند کیے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے کے لیے ان کے پاس مال مویشیوں سے فرصت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا بیچارے وہ آخرت کو جانیں گے، اور جب جانیں گے نہیں تو وہاں کی تیاری کیا کریں گے؟ وہ تو غافلین میں سے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اس پر نظر ڈالو جیسے اس کے باغ پر زہریلی ہوا نے آ کر اس کے باغ کو برباد کر دیا، ایسے ہی قیامت کی باد سموم جب چلے گی تو اس زمین پر کچھ نہیں رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور جب اٹھیں گے مرنے کے بعد تو صبح قیامت سامنے ہوگی، قیامت کھڑی ہوگی، آخرت کے میدان میں قدم پہنچ چکا ہوگا۔ اس لیے فکر وہاں کی کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں پر جو اختیارات ہوں گے صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کے۔ عالم آخرت میں نہ کوئی وزیر اعظم ملے گا، نہ کوئی صدر جمہوریہ ملے گا، نہ کوئی بڑا چھوٹا ملے گا، سب ایک انسان کی طرح سے برابر کے ہوں گے اور حکم ڈائریکٹ حق تعالی شانہ کا نافذ ہو رہا ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ پاک کا ہی حکم نافذ ہوتا ہے، مگر کچھ چیزوں کو اللہ نے انسان کے اختیار میں دے دیا ہے کہ انسان اس کے اوپر اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے، وہاں پر یہ اختیار بھی ختم ہو جائے گا۔ جو چند چیزوں پر دنیا میں اختیار حاصل ہے، آخرت میں وہ اختیار بھی ختم ہو جائے گا، وہاں پر حکومت اور وہاں پر جو اختیارات ہوں گے وہ ڈائریکٹ حق تعالی شانہ کے ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک کے ہوں گے۔ وہ خیر ثواب و خیر عقبیٰ، قرآن آگے کہتا ہے
نیکیوں کا اچھا بدلہ دینے میں اللہ سے بہتر کوئی نہیں، اور حساب چکانے میں بھی اللہ سے بہتر کوئی نہیں۔ نیکیوں کا جو بدلہ حق تعالی شانہ عنایت فرمائیں گے وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، اور ایسے ہی اعمال کا حساب و کتاب کرنے میں بھی وہ سب سے بہتر ہے۔ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہاں اس کو بھی وہ دیکھے گا اور اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک تنکا اور ایک ذرہ کا بدلہ ملنے سے رہ جائے، وہاں بدلہ پورا پورا ملے گا، نیکیوں کا اجر عظیم وہاں پر ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جنہوں نے برائیاں کی ہیں اللہ پاک سے وہ بھی غائب نہیں ہیں، وہ سب ان کے سامنے ہیں، اور نام اعمال لکھنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے کندھوں پر بٹھا دیے ہیں، کرامن کاتبین ہر عمل کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں، ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں۔ کل جب میدان محشر میں لوگ آئیں گے تو نام اعمال ان کا ان کے سامنے کر دیا جائے گا، یہ ہیں تیری نیکیاں اور یہ ہیں تیری برائیاں، دیکھ وہ سب سے بہتر ہے بدلہ دینے میں بھی، اور وہ سب سے بہتر ہے حساب لینے میں بھی۔ آگے قرآن کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ پاک اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مثال دے دیجیے، ان کو مثال بتائیے کہ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین پر بوندیں پڑنے کے بعد میں یہاں کے جتنے دانے ہیں وہ سارے کے سارے اڑ جاتے ہیں۔ مٹی اور پانی یہی سارے پیڑ پودے اور ساری کھیتی اور سارے باغات کی قوت ہے، اصل قوت اور اصل غذا پانی اور مٹی۔ لیکن اگر صرف مٹی ہو پانی نہ ہو کوئی غذائیت نہیں ملے گی، صرف پانی ہو مٹی نہ ہو کوئی غذائیت نہیں ملے گی۔ بھلا یہ آم کے پیڑ اور یہ آپ کے کٹہل کے اور مہوا کے پیڑ یہ کہیں صرف پانی میں ہوں گے؟ یا جس مٹی پر پانی نہ آتا ہو کیا وہاں رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکتے۔ تو زمین آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین پر پڑتی ہے، اس کے بعد پھر یہاں جتنے دانے ہیں اور جتنے ریشے ہیں ان سب میں روئیدگی پیدا ہو جاتی ہے، سب جاندار بن جاتے ہیں اور سب اگ کر کے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اور اسی سے جو پھل اور دانے نکلتے ہیں وہی تمام دنیا کی ضروریات کو پوری کرنے کا سامان ہوتے ہیں۔ لیکن یہی زمین جو اس موسم میں لہلہا رہی ہے اور ہر طرف شادابی چھائی ہوئی ہے، معلوم ہو رہا پوری زمین پر مخمل بچھا دیا گیا ہے، سبز مخمل بچھ گیا ہے۔ ادھر گرمیوں کا جب موسم آئے گا اور بادیں سرسر چلے گی اور لو چلے گی، گرم ہوائیں چلے گی، تو یہ جتنا پودا اس زمین کے اوپر ہے وہ سارا کا سارا خود بخود ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین پر گر جائے گا، اور اتنا ہی نہیں کہ زمین پہ گر جائے گا، چند دنوں کے بعد دیکھو گے تو وہ چورا ہو چکا۔ آپ کھیتی چھوڑ دیجئے کاٹنا، ایک مہینے کے بعد آپ دیکھیں ایک پیڑ بھی کھڑا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔
سارا کا سارا زمین پر چل گیا اور چورا ہو جائے گا، بھوسا بن جائے گا۔ ہم لوگ قبل از وقت بھوسا بنانے کے لیے مشین کا استعمال کرتے ہیں، تب بھوسا ملتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیجئے، زمین پر اپنے آپ بھوسا ہو جائے گا، اور چند دنوں کے بعد میں ہریالی نام کی کوئی چیز آپ کو زمین پر نظر نہیں آئے گی۔ تو فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَدْعُوهُ الرِّيَاحُ، اس کے بعد یہی پودے سب زمین دوز ہو کر زمین کے اوپر چورا چورا ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جن کو ہوائیں لیے پھرتی ہیں ادھر سے ادھر۔ کبھی ادھر کا رخ ہوا تو ادھر تنکا بہ کر کے چلا گیا، ادھر کا رخ ہوا تو ادھر کو بہ کر کے سب چلا گیا۔ یہ سب زمین کے اوپر کی جو چیزیں ہیں، جو یہ ذرات ریزے ہیں، یہ سارے کے سارے ریزے ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اب بتائیے قرار کہاں ہے؟ اس کو قرار کہاں ہے؟ آج آپ نے مان لیجئے کھیتی بویا، 4 مہینے آپ نے اس کی رکھوالی کی، حفاظت کی، پیسہ لگایا، محنت کیا، اور کھیتی تیار ہو گئی۔ اور کھیتی جب تیار ہو گئی، اب ہوائیں چلنا شروع ہو، ایک ایک کر کے پہلے سب پیلے پڑے، پھر خشک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اگر آپ چھوڑ دیں تو سارے کے سارے اپنے آپ چورا چورا ہو جائیں گے، اور پوری زمین پر آپ کو ہریالی نہیں نظر آئے گی۔ کہاں چلی گئی وہ شادابی؟ کہاں چلی گئی وہ ہریالی جو کارتک کے موسم میں تھی، جو بیساکھ کے موسم میں تھی، وہ مئی جون کے مہینے میں کہاں چلی گئی؟ ایک ہریالی آپ کو کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی طرح سے حق تعالی شان و اصل میں یہ مثال بیان فرما رہے ہیں، اور حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مثال دے کے بس سمجھا دیجیے۔ یہی حال اس دنیا کی زندگی کا ہے۔ جب تک اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یہ دنیا سلامت ہے، اور جس دن فیصلہ ہو جائے گا اس کے ختم کرنے کا، قیامت کی باتیں شگون چل جائے گی، زلزلے آئیں گے، اور اس کے اوپر کی جتنی عمارتیں ہیں ساری کی ساری زمین دوز ہو جائیں گی، اور یہ پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ جیسے تم کھیتی کو دیکھ رہے ہو، ہر سال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بس یہی مثال اس دنیا کی زندگی کی بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور حق تعالی شانہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اب یہیں پر موقوف کرتے ہیں درس کو، اگلا مضمون انشاءاللہ آئندہ درس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔